حیدرآباد سے بھائی محمد فاروق صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اگر کبھی ان کو جماعت نہ ملے اور یہ اپنی نماز پڑھنا چاہیں تو یہ مسافرانہ نماز پڑھیں یا مقیمانہ؟ محمد فاروق: جی میرے محترم بھائی، نماز آپ پر قصر لازم ہے یا اتمام لازم ہے، پوری نماز پڑھنا لازم ہے، اس کا تعلق آپ کی وہاں رہائش سے ہے کہ آپ گئے ہیں تو آپ کا سٹے وہاں رہائش کتنے دن کی ہے۔ اگر تو آپ مکہ مکرمہ میں گئے ہیں اور وہاں 15 دن کم از کم یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت سے گئے ہیں کہ آپ نے 15 دن مکہ مکرمہ میں لگانے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ چلے جانا ہے، اگر یہ صورت ہے 15 دن کی نیت ہے رہنے کی، تو آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائیں گے۔ کبھی اگر اپنی نماز پڑھنی پڑے تو آپ مقیمانہ نماز پڑھیں گے، نہ کہ مسافرانہ۔ لیکن اگر کبھی آپ کا یوں جانا ہو کہ مکہ مکرمہ میں 10 دن رہنا ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ چلا جانا ہے، تو اس صورت میں آپ مسافرانہ نماز پڑھیں گے، مسافر ہی شمار ہوں گے۔ اسی طرح یہی معاملہ مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ وہاں اپنا سٹے دیکھیں گے کتنے دن کا ہے، اگر کم از کم 15 دن کا ہے تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ مقیم ہو جائیں گے، اور کبھی اپنی نماز پڑھنی پڑی تو آپ مکمل نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہاں میں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے دن کاؤنٹ کرنے ہیں، یہ جو دن گننے ہیں، یہ بیک وقت کے گننے ہیں، ایک وقت جانے کے گننے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ نے اس طرح شمار نہیں کرنا کہ ایک مثال ہے کہ ایک بندہ 1 جنوری کو مکہ مکرمہ پہنچا، 10 جنوری تک مکہ مکرمہ میں رہا، 11 جنوری کو وہ مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، اور پھر 10 دن مدینہ منورہ میں رہتا ہے، پھر 20 تاریخ کو پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں آ جاتا ہے، اور مزید 10 دن پھر رہتا ہے۔ اس طرح مکہ مکرمہ کا مجموعہ تو 20 دن بن گئے، 20 دن بنا مجموعہ، لیکن چونکہ درمیان میں انقطاع آیا ہے، آپ درمیان میں مدینہ منورہ چلے گئے تھے، تو لہٰذا یہ پہلے 10 دن الگ شمار ہوں گے، دوسرے 10 دن الگ شمار ہوں گے۔ بیک وقت، ایک وقت میں ایک نیت کے ساتھ آپ وہاں کم از کم 15 دن ٹھہریں گے تو مقیم بنیں گے۔ اگر بے شک آپ کو یقین بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس آنا ہے، تو اس صورت میں آپ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں بنیں گے۔